बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर ये देनी है कि हुकूमत ने जंग के दौरान इतनी दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं कि अब ऐसे लग रहा है कि जंग तो कहीं और लड़ी जा रही है, लेकिन जो बम हैं वो पेट्रोल की सूरत में वो पाकिस्तानी अवाम पे, जो 25 करोड़ अवाम है, उस पर गिर रहे हैं। हुकूमत ने बारहा दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और कहा कि सब्सिडी देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। और जो गरीब लोग हैं, ख़ासतौर पे मोटरसाइकिल वाले हैं या दीगर इस तरह की जो सवारी रखने वाले हैं, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जी, हम आपको 100 रुपया लीटर फ़ी लीटर जो है वो रिलीफ देंगे। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि रिलीफ कब देंगे? जेबें अभी से खाली करवानी शुरू कर दी, पिछली दफ़ा भी करवा ली, 55 रुपये से ज़्यादा कीमत बढ़ा दी, और अब तो हद ही कर दी है। यानी इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है, इस खित्ते के अंदर अगर देखा जाए तो किसी मुल्क के अंदर नहीं है, बल्कि दुनिया में भी शायद इतनी कीमतें ना बढ़ी हो, इतना रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। और ये साथ कहा भी जा रहा है जी, पाकिस्तान का पेट्रोल तो रुक नहीं रहा। वो जो झंडे लगा के पाकिस्तान के धड़ाधड़ जहाज आ रहे थे, उसमें क्या था? पेट्रोल नहीं था उसमें, अवाम को बता देते। अगर था तो फिर जो ये जहाज आके अनलोड हुए हैं, यानी आपकी सप्लाई रुकी नहीं है और कोई मसला नहीं हुआ, तो फिर आपने ये आओ बका क्यों मुल्क में जो है शुरू कर दी, और साथ ये कहना शुरू कर दिया जी पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया जी। चले, यही फ़र्ज़ कर लें जी महंगा हो गया, आपने आवाम से वो कीमत तो वसूल कर ली है। फिर ये रोज़ जो कहा जाता है कि सब्सिडी दे रहे हैं जी, 128 अरब की, 100 इतने अरब की, दे किसको रहे हैं? अवाम को भी नहीं जा रही। और मेरी चंद दिन पहले ही मुलाकात हुई है ये जो पेट्रोलियम मसनूआत खरीदती हैं मार्केटिंग कंपनी है, उनके वाइस चेयरमैन से, तो उन्होंने साफ कह दिया जी कि टका नहीं मिला हमें हुकूमत की तरफ से, जब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। तो ये जा कहाँ रहा है, यही सवाल है। और इसी के बारे में आपको तफसीलात देनी है। आपने ये व्लॉग पूरा सुनना है, आपको बहुत सी मालूमात दी जाएंगी और ये दिखाया जाएगा कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं कितने जालिम हैं। ज़रा नहीं इनके दिल में रहम, इतने संग दिल, कभी सोच नहीं सकते। फिर इनको सजाएं होती हैं, ये जेल में जाते हैं तो ये कहते हैं जी मैंने ये जुर्म किया नहीं है। ठीक है, भी नहीं किया होगा, लेकिन आपने जो खल्के खुदा है उसके ऊपर और बहुत से जुल्म किए होते हैं, जुर्म किए होते हैं, जबर किया होता है, जिस तरह से यही अभी कर लिया आपने, तो इसकी सजा भी तो अल्लाह ने देनी है ना आपको। तो आपने मेरे साथ रहना है। आप दे रहे हैं यू डिजिटल और मैं हूँ अशरफ मेहताब। अब आप तफसील शुरू करते हैं, कब कब ये बम गिराए गए हैं, जंग जब शुरू हुई उससे लेके अब तक कितनी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, कितना कितना इजाफा किया गया है, और अब तक कितना इजाफा हो चुका है, और अवाम को और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर को, बाकी लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए कि आपको सब्सिडी देंगे। भाई कब देंगे? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक माह के दौरान जो कीमतों में इजाफा हुआ है, तारीख साज ये इजाफा है। कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं सोचा होगा, ना सुना होगा कि इतना इजाफा हुआ है, ना किसी और मुल्क में हुआ है। अब बात कर लेते हैं 1 मार्च से 2 अप्रैल तक की। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 239 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो उसकी असल कीमत से 100% इजाफा कर दिया, यानी कि ये एक इतना बड़ा बम गिरा दिया है कि जिसके नीचे से बचना ही बहुत मुश्किल है। उसके बाद अगर बात की जाए, एक माह में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में जो इजाफा हुआ है वो 192 रुपये 24 पैसे इजाफा हुआ है। मुल्क में 1 मार्च को पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो थी वो 266 रुपये 17 पैसे थी। 2 अप्रैल को मुल्क में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो थी 458 रुपये 41 पैसे तक जा पहुंची है। अब अंदाज़ा लगा लें। और इस दौरान इन्होंने जो 2-3 दफ़ा कीमत नहीं बढ़ाई, उसका बदला भी ले लिया है और एहसान किया जी, देखें जी हम बड़ा जी अवाम पे हम जो है एहसान कर रहे हैं, हम बड़ी बचत कर रहे हैं, गरीब की जो हम चाहते हैं कि उसको रिलीफ मिल जाए, तो ये रिलीफ मिला है। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। 28 फरवरी को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये लीटर इजाफा किया गया। हाँ, और उसके बाद 6 माह में 6 मार्च को पेट्रोल की कीमत में दूसरी मरतबा 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। ठीक है, अभी ये बात रुकी नहीं है। फिर कहा गया 14 मार्च, 20 मार्च और 27 मार्च को हमने पेट्रोल की कीमत में नहीं इजाफा किया, उसको रोके रखा। अवाम खुश हुई कि हमारी हुकूमत बड़ी मेहरबान हो गई जी, बड़ी बात है जी, इजाफा नहीं किया तो अच्छी बात है। चले ये कोई एहसास हो गया या ख्याल आ गया अवाम का हुकूमत को, लेकिन नहीं आया। 2 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे इजाफा कर दिया गया और ये सारी कसर पीछे वाली निकाल ली गई। 1 नहीं, 10 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 50 नहीं, सीधा ही 137 रुपये 24 पैसे। अब हाई स्पीड डीजल की तरफ आएँ। क्यों ज़रूरी है कि इस पे ज़्यादातर जितना माल बरदार ट्रक हैं, मुसाफिर बसें हैं, वो इस पे चलती हैं।
تو اس کا بھی حشر کر دیا انہوں نے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک ماہ کے دوران 239 روپے 49 پیسے تک اضافہ کیا گیا۔ 1 مارچ کو ڈیزل کی قیمت جو تھی 280 روپے 86 پیسے تھی۔ 2 اپریل کو ڈیزل کی قیمت جو ہے 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر کی سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں۔ 28 فروری کو ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 پہ 16 پیسے اضافہ کیا گیا۔ 6 مارچ کو ڈیزل دوسری مرتبہ 55 روپے فی لیٹر بڑھایا گیا۔ 14 مارچ 20 مارچ اور 27 مارچ کو ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی گئی، اور یہی جانسا دیا گیا جو پہلے میں نے بتایا پٹرول کے حوالے سے کہ ہم قیمتیں نہیں بڑھا رہے، بوجھ اپنے اوپر لے رہے۔ 2 اپریل کو ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے 49 پیسے کا بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ اب اس سے آپ کی اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے ارباب اختیار ہیں، ان کے ذہن میں چل کے آ رہا ہے۔ جب آپ کا پٹرول بند نہیں ہے، آپ اکثر جھڈا لگاتے ہیں تو جہاز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ اگر سارا کچھ آ رہا ہے، جن ملکوں کے اندر سپلائی بہت کم ہے، یعنی کہ 25%، 30%، 10%، 15% ہے، وہاں بھی اتنی قیمتیں نہیں بڑھی۔ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، اس کے بعد سری لنکا میں دیکھ لیں، بھارت میں دیکھ لیں، اور ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں اس میں دیکھ لیں، تو میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ قیمتیں، یعنی 80 سے 100% قیمتیں بڑھا دی ہوں، کسی نے نہیں بڑھائی۔ کہیں پہ 20%، 30%، 33%، 35% اتنی قیمت بڑھی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ عالم ہو گیا ہے۔ اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں موٹر سائیکل والوں کو 100 روپے فی لیٹر دے رہے ہیں سبسڈی، میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، سوال تو بنتا ہے نا کہ موٹر سائیکل والے بھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یار وہ کب دیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ بطور ایک صحافی ہونے کے کیا بتائیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ملے گی۔ کوئی انہوں نے چاروں صوبوں سے جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ان سے کوئی لسٹیں منگوا لی ہوں، بتا دیا ہو کہ اتنی موٹر سائیکلیں ہیں پاکستان کے اندر، اور ہم نے لسٹیں منگوا لی ہیں۔ اب ان کا ایک طریقہ کار بنا کے ہم نے پیٹرول پمپ سارے جو ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی ہیں ان کو بھجوا دیا ہے۔ تو اب آپ جائیں، جا کے اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، اپنی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن دکھائیں، اگر وہ آپ کی آپس میں میچ کرتی ہے تو آپ کو مل جائے گا، یعنی آپ کے نام موٹر سائیکل ہوگی تو آپ کو وہ جو ریلیف ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن کوئی پتہ نہیں، دور دور تک نہیں پتہ۔ اور یہ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ 3 مہینے تک یہ سبسڈی، یعنی اس کا مطلب 3 مہینے تک پٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کرنی آپ نے۔ سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے تک یہ سبسڈی دی جائے گی تو اس کے بعد یہی تو سمجھ آتی ہے کہ پٹرول کی قیمت میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جب تک اگر سبسڈی نہیں ملتی، وہ لسٹ نہیں بنتی، کوئی پالیسی نہیں آتی، کوئی طریقہ کار نہیں آتا، تو اتنی دیر سے جو لوٹ مار آپ کریں گے، جو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے لے جائیں گے، وہ کون دیہڑیاں لگائے گا؟ کن کے لیے نکلوا رہے ہیں وہ؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، تو ایک طرف تو دی کوئی نہیں ابھی تک، تو پھر کون سی سبسڈی دے رہے ہیں؟ کہاں کی دے رہے ہیں سبسڈی؟ قیمت پہلے بڑھا لی جب ابھی دنیا کے اندر قیمت نہیں بڑھی اور پرانا سٹاک پڑا ہوا تھا، تو کس کی دیہڑیاں لگوائی آپ نے؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اتنی بڑی قیمت بڑھا لی کہ نشر کر دیا آپ نے عوام کا، اور اس کے بعد جو مہنگائی آنی ہے، اس کا جو سیلاب آنا ہے، اس کے اندر یہ پوری قوم بہ جائے گی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ غریب آدمی ہے تو وہ اثر ہوگا، بڑوں کو بھی اثر ہوگا، جو ڈیزل اور پیٹرول سے باقی کاروبار چلتے ہیں وہ بھی بند ہو گئے، مسائل ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ایل پی جی کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے کوئی تقریباً 300 کے قریب تھی، تو 400 روپے بازار میں فی کلو میسر تھی۔ اب جو اضافہ کیا اتنا بڑا، اس کے اندر 402-3 روپے اس کی قیمت کر دی ہے۔ اب وہ 500 پہ بھی نہیں مل رہی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قدرتی گیس آ نہیں رہی گھروں کے اندر، اور ایل پی جی دستیاب نہیں ہے، تو لوگ کیسے چولہا جلائیں گے؟ کیا کریں گے؟ مجھے خدشہ دار ہو رہا ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر ہوا ہے کہ وہاں کے بڑے بڑے شہروں سے لوگ مائیگریٹ کر کے دیہات میں جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں تو نہ پٹرول ملتا ہے، نہ وہاں پہ سلنڈر میں گیس ملتی ہے، تو ہم بچوں کو کیا کھلائیں، روٹی کیسے کھلائیں؟ تو دیہات میں یہ تو کم از کم ہوگا، وہاں پہ اوپلے یعنی گوبر کے سے بنے ہوئے یا لکڑی جلا کے ہم بچوں کو کھانا دے دیں گے۔ تو جب یہ مائیگریشن ہوگی اور یہاں پہ بے روزگار ہوں گے لوگ، سیلاب آئے گا، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ انڈیا میں تو ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی کچھ خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ کو نے قیمت بڑھانی تو آپ کو چاہیے تھا قیمت بڑھانے سے 4-5 دن پہلے وہ پالیسی آ جاتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کس کو سبسڈی ملنی ہے اور کتنی ملنی ہے، اور وہ سارا ان کے ریکارڈ پہ آ جاتا، موبائل پہ آ جاتا، کیونکہ جب بھی کوئی گاڑی موٹر سائیکل رجسٹر ہوتی ہے ساتھ اس کا موبائل نمبر بھی ہوتا ہے۔ ویسے آپ نے چلان کرنا ہو تو ٹک کر کے موبائل کے اوپر میسج آتا ہے یہ آپ کا چلان کر دیا گیا، آپ کی یہ وائلیشن ہے۔ تو یہ تو میسج نہیں آیا کسی کو بھی
کہ آپ کو سبسڈی دی گئی ہے 100 روپے فی لیٹر پیٹرول کے اوپر، اور وہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو بڑی ٹرانسپورٹ ہے، جو بسیں ہیں، ٹرک ہیں، ان کو 1 لاکھ روپیہ بھی ماہانہ سبسڈی ملے گی، جو بسیں ہیں ان کو بھی سبسڈی دیں گے، ان کو بھی 100 روپیہ یا جو بھی ہے وہ لیٹر اس میں فی لیٹر میں سبسڈی دیں گے تاکہ کرائے نہ بڑھے۔ کرائے تو بڑھ گئے ہیں بھائی، کیونکہ آپ نے سبسڈی دی نہیں، پالیسی لے کے نہیں آئے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹر نے آج ہی اعلان کر کے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ آپ نے کہا تھا 20 25 30% بڑھے گئے، 60% بڑھ گئے ہیں کرائے۔ یہاں سے لاہور سے کسی نے جانا نا اگر اسلام آباد تو 1000 روپیہ اس کو اضافی دینا پڑے گا، پشاور جانا ہے تو 1500 2000 روپیہ اضافی دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے باقی جو فاصلے ہیں یہاں پہ شہروں کے، اس کے حساب سے بھی انہوں نے بڑھا دیے ہیں پیسے۔ کر لیں جو کرنا ہے آپ نے ان کا۔ وہ کہتے ہیں جی بھائی جب سبسڈی ملے گی پھر ہم رعایت کریں گے، نہیں تو آپ دیں۔ اب غریب آدمی کیسے سفر کرے گا؟ گاڑی والا تو مارا گیا بالکل ہی، موٹر سائیکل والے کو اگر دینی ہے تو وہ بھی اس کا اعلان نہیں کیا۔ تو یہ پالیسی ہے، پہلے بنایا کریں، ایسے ہی اعلان نہ کر کے لوگوں کو خوش کریں، پالیسی پہلے بنا کے لوگوں کو بھجوا کے پھر وہ بتایا کریں کہ یہ جی ہم نے کر دیا ہے، اب ہم قیمت بڑھانے لگے ہیں۔ تو کوئی پھر اس کے اوپر واویلا بھی نہیں ہوگا، عام آدمی کو اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا، پتہ ہوگا کہ جی ہمیں اتنی سبسڈی مل جانی ہے۔ قیمت بڑھا لی ہے، آپ پتہ نہیں 15 دن لگتے ہیں، 2 ہفتے لگتے ہیں، مہینہ لگتا ہے، جیسے آپ نے 3 مہینے کہہ دیا ہے تو آپ مہینے ہی اس کی پالیسی نہیں دیتے، تو مہینے کے اندر جو آپ نے کھانچا مارا ہوگا اس کی جیب پہ، جو ڈاکہ مارا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اشرف مہتاب کو اجازت دیجیے۔ اگر یہ میرا ویلاگ اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کریں، اور ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ جو ظالم ہمارے ارباب اختیار ہیں یہ کس طرح ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، لوگوں کو جلسہ کیا دیتے ہیں اور لوٹ مار کس طرح سے کرتے ہیں، ان کی جیبوں پہ ڈاکے کیسے کیسے مارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔